اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الکہف۔ اس سورہ کا نام پہلے رکوع کی 10ویں آیت اس ابی الفتیۃ الی الکہف سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں کہف کا لفظ آیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ یہاں سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زمانے کے تیسرے دور میں نازل ہوئی۔ مکی زمانے کو ہم 4 بڑے دوروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جن کی تفصیل سورہ نام کے انٹروڈکشن میں آ چکی ہے۔ اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً 5 نبوی سے شروع ہو کر قریباً 10 نبوی تک چلتا ہے۔ اس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے ہر تہذیب، استہزاء، اعتراضات استعمال، مگر اس تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کر حبشہ کی طرف نکل جانا پڑا، اور باقی ماندہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور ہو کر ان کا مکمل معاشی ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ ایسی تھیں جن کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ 10 نبوی میں ان دونوں کی آنکھیں بند ہوتی یہ دور ختم ہو گیا اور چوتھا دور کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکے سے نکل کر جانا۔ سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ ظلم و ستم اور مگر ابھی ہجرت حبشہ واقع نہ ہوئی تھی۔ اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو اہل ایمان پر ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں۔